بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کی آخری غزل ہے آج ہماری، اور احمد ندیم قاسمی شاعر ہیں۔ احمد ندیم قاسمی شاعر ہوں اور آخری غزل ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ احمد ندیم قاسمی جو ہے نا، ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ایسا انسان جس کے اندر بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دی ہوں۔ وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، ٹھیک ہے، وہ شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے، اور جو ہے مزاح نگار بھی تھے، مضمون نویس بھی تھے، ناول نگار بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے۔ آدم جی ایوارڈ ملا انہیں دشت وفا کے اوپر، ان کا مجموعہ ہے ایک شعری، تو ان کے اوپر جو ہے نا انہیں ایوارڈ ملا۔ تو انسانوں سے محبت یہ ان کا وتیرہ ہے، انسانوں کی محبت کے وہ قائل ہیں۔ ان کی شاعری سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے کتنے محبت کرتے تھے۔ اے داور محشر مجھے تیری قسم، میں نے عمر بھر عبادت کی ہے، میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے محبت کا ایک جو مزاج رکھتے تھے نا، اس کی کیا ہی بات ہے۔ کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا۔ تو اس غزل کے مطلع کی جو ہم تشریح کریں گے تو اس میں اس پہلو کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا۔ آج عاشق اور محبوب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، شاعر اور محبوب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہ رہے، میں بھی انا پرست تھا، وہ بھی انا پرست۔ راستے تو جدا ہونے تھے۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کے مزاج میں عشق کی تپش ہوتی ہے، محبت کی ایک ہیبت ہوتی ہے، دبدبہ ہوتا ہے، عظمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جلال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو محبوب ہوتا ہے اس کو حسن کا مان ہوتا ہے، اس کو اپنے حسن کا غرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طبیعت آب جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو عاشق ہے وہ آتش مزاج ہوتا ہے۔ تو آگ اور پانی کہاں رہ سکتے ہیں اکٹھے، یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ صنعت تضاد یہاں پہ ہے، استعمال کی ہے شاعر نے، ٹھیک ہے، آتش و آب کی صورت میں۔ تو یہ دونوں مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے تو دونوں اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، بالکل ٹھیک ہوا ہے، صحیح ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، غلط نہیں ہوا۔ اگر ہو بھی گیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، وجہ یہی ہے کہ میں آتش مزاج ہوں، تپش ہے میرے مزاج میں، اور محبوب حسین ہے، حسن و جمال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنی ایک سرد مہری ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس کا منہ اس طرف ہے، ہمارا اس طرف ہے، تو ٹھیک ہے، جدا ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں نا اچھے، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، جو انسانوں کے کام آتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، بھلائیاں کرنے والے، نیکیاں کرنے والے۔ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں چھوڑا لوگوں نے۔ اس وقت کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا پتہ ہے؟ پتھر مارے گئے، آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا گیا، مجنوں کہا گیا، اس طرح کیا گیا آپ کے ساتھ۔ ہوتی آئی ہے اچھے اچھوں کو برا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دنیا نے نہیں چھوڑا، آپ اور میں کیا ہیں؟ تو ایسے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، آج کل تو ویسے سچ بولنا ہی زہر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے اچھے لوگ جو ہیں نا وہ علیحدہ رہ جاتے ہیں، وہ دنیا سے ہٹ کٹ کے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک نعمت بھی یہی، ایک قیامت بھی یہی، روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا۔ آگہی بھی کیا عجب شے ہے، بے خبر ہنستے رہے، باخبر روتے رہے۔
جب انسان اپنی ذات سے آگاہ ہو جاتا ہے، چیزیں اس کے اوپر آشکار ہو جاتی ہیں، اس کا مشاہدہ کائنات تک پھیل جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی عام زندگی نہیں ہوتی، اس کی آنکھ عام آنکھ نہیں ہوتی۔ تو ایک نعمت بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے آگاہی جو ہے نا، اپنی ذات سے آگاہ آشنا ہو جانا۔ اقبال نے جس طرح کہا تھا، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، چوں خودی آرد بہم نروئے زیست، می کشاید کلزم از جوئے زیست، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا۔ اب دیکھو یہ کائنات کے اوپر غور کرنا 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتفکرون افلا یتدبرون، آپ غور کیوں نہیں کرتے، آپ فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ فکر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملائے گی، یہ سوچنا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جا کے ملائے گا۔ کون ہے جس نے ان پرندوں کو تھام رکھا ہے؟ وہ رحمان ہے جو ان کو اڑانا سکھاتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے کہاں اڑ سکتے ہیں یہ پرندوں کو چہچہانا کس نے سکھایا؟ صبح اللہ تعالیٰ کی تحلیل کردگار حمد و ثنا پاکی کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ مرغ کو کس نے اذان دینا سکھایا ہے؟ ہر کوئی اپنے رسوم و رواج کے مطابق اپنے مالک کو پہچان کر اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جس کی عبادت ہی سب کچھ، جس کو پیدا ہی عبادت کرنے کے لیے کیا گیا، وہی اپنے مالک سے غافل رہتا ہے۔ تو ایک نعمت بھی یہی، ایک قیامت بھی یہی، جب انسان کو اپنی ذات کا ادراک ہو جاتا ہے تو یہ لمحہ قیامت بن جاتا ہے۔ پھر وہ سچ بولتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، اخلاق اچھے بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ آج کا دور تو اتنے جھوٹے لوگوں کا دور ہے، جو سچی بات کریں گے آپ کی سرزنش ہوگی، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا یہ تو معاشرے میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جھوٹ بول بول کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں، وہ ہمارے معاشرتی طور پر ہم اتنے پسماندہ ہو چکے ہیں۔ تو روح کا جاگنا، روح جاگ جانا، اور آنکھ کا بینا ہونا، آنکھ دیکھنے کے قابل ہو جانا، تو آج کے دور میں یہ ایک نعمت تو ہے ہی، لیکن اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ قیامت ہے۔ جو برائی تھی میرے نام سے منسوب ہوئی، جو بھی اچھے انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، ٹھیک ہے؟ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے برائی ان کے نام سے منسوب کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی مثال دیکھ لیں، سقراط کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں، نبیوں کو، حضرت زکریا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو جن جن نبیوں کو آپ دیکھیں گے، حضرت یوسف کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مطلب کہ اچھا ہونا ہی ان کے لیے ان کا وہ ہو گیا۔ تو لوگ ایسے لوگوں کو جو ہے نا پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے جو برائی تھی میرے نام سے منسوب، دوستوں کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا، تو پھر اپنے دوستوں کے اندر بھی ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے نا باتیں کی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ کیسا ہے اور وہ کیسا ہے، یہ معاشرے کے ساتھ جو ہے نا ہم آہنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ معاشرے کے ساتھ یہ میل ہی نہیں کھاتا۔ کار دریا میں بھی نکلے گی سورج کی کرن، یہ امید ہے، زندگی امید ہے، زندگی روشنی ہے، بیٹا یاد رکھیں آپ لوگ، امید زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ پورا کمرہ تاریک ہے اور ایک روشنی کی کرن جو ہے نا پوری تاریکی کو روشنی میں بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو وہ اب انسان نا امید ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں امریکہ میں پتہ نہیں کتنے 23,000 بندوں نے پچھلے سال خودکشی کی۔ اچھا، وہ جاپان میں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مایوس لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ڈال پاتے۔ وہ مطلب کہ ہمارا کوئی نقصان ہو جائے، مولانا طارق جمیل کا بیٹا فوت ہوا، اس نے کہا اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، بس میں قابل نہیں تھا اس امتحان کے۔ مجھے کربلا کو دیکھ کر سکون ملتا ہے کہ وہاں پہ کیسے انہوں نے اپنے 72 تن قربان کروائے، ٹھیک ہے؟ میں وہ دیکھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے، ان کی وفات کو یاد کر رہے تھے، وہ
انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھایا اور سپرد خاک کے، اور یہ کہا کہ میں مطلب اس کو نہیں مٹی نہیں ڈال سکتا، میں قبر میں نہیں اتر سکتا۔ یہ اولاد کا دکھ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مایوسی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالتی ہے امید ہمیں، رجایت جس کو کہتے ہیں، آپٹیمزم، ٹھیک ہے، آپٹیمسٹ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو مایوس ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ان کے لیے زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہر حال میں ہم ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اچھا کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ کئی بچوں کا کوئی وہ ہو جاتا ہے، جس طرح مطلب کہ یہ ہوا ہے کوئی فوتگی یا وہ، تو ہم کہتے ہیں یار اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ کی ذات پہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ ان کی محبوبہ جو ان کو چھوڑ جائے نا، ٹھیک ہے، یا عشق میں ناکامی ہو جائے تو وہ خودکشی کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی رستہ ہی نہیں بچتا، کوئی سبیل، کوئی راہ ہی نہیں بچتی۔ تو اسی طرح ان کا کاروبار میں نقصان ہو جائے، وہ اپنی زندگی کو وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا، میں دل خواہشوں کا منبع ہے، دل میں خواہشیں بے قرار رہتی ہیں، دل سورج روشنی کا منبع ہے، جس طرح سورج سے روشنی پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، جہان کو روشن کرتی ہے، تو میرے دل میں خواہشات کی روشنی پھوٹتی ہے، میرے دل میں خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں، یہی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے میں مایوس نہیں ہو پاتا، میں مایوسی کو جو ہے نا یہ کفر سمجھتا ہوں، میں مایوس نہیں ہوتا، میرے دل میں خواہشات ہیں، آج ایک، کل ایک، پرسوں ایک، ٹھیک ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، تو یہ چیزیں مجھے زندہ رکھتی ہیں۔ تو شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شیر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ کی زبان دیکھو کیسی پیاری پیاری ہے، دل کرتا ہے سنے، قیامت تک یہ زندہ رہے گی۔ یہ اللہ کی شاعری ہے، آپ اللہ کی شاعری ہیں، آپ انسان اللہ کی شاعری ہیں۔ شاعری کیا ہے؟ جذبات کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ دل اگر بیکار ہے شاعری بھی بیکار ہے۔ آپ کے اندر غم ہے، غصہ ہے، تحسین ہے، تحقیر ہے، محبت ہے، غم ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں، جذبے ہیں۔ اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا، جب دنیا میں آتے ہیں آپ غوں غاں کرتے ہوئے آتے ہیں، یہ بھی آپ کا ایک فعل ہے، ایک کام ہے، ٹھیک ہے، ایک جذبہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر رکھا ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں، آپ بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی خواہشیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کے ودیعت کی ہیں۔ تو جس روز حضرت آدم تخلیق ہوئے تھے اس دن اللہ کی شاعری کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو شیر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ تو انسان جب پیدا ہوا تو اللہ کی شاعری ہیں آپ، کیونکہ آپ جذبوں سے مل کر بنے ہیں، شاعری جذبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو روز ازل سے ہی یہ تخلیق ہو گئی تھی۔ تو اسی حوالے سے جو ہے نا آپ تشریح کریں گے انشاءاللہ، کوئی پہلو آپ کا مس نہیں ہوگا۔